عبداللہ بن ابی منافق جو ابھی تک منافق مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بھی یعنی بظاہر مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، یعنی رلے ملے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام وہیں پہ آئے، اور چونکہ کچے رستے ہوں تو پھر دھول تو اڑتی ہے، اب کوئی جانور کے اوپر جا رہا ہو انسان، اس کے پاؤں سے دھول تو اڑے گی۔ اب نبی علیہ السلام جب اس مجلس کے پاس پہنچے نا، آپ نے ان کو سلام کیا، اور وہاں پہ جب اترنے لگے، اور جو عبداللہ بن ابی منافق تھا بے ایمان، اس نے اپنے منہ کے سامنے ایسے کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا اس کے پاس گاڑی ہے، یہ بڑا کامیاب بندہ ہے، وہ یہ تو اس کا تو کاروبار بڑا چلتا ہے، بڑا نظام ہے جی۔ آپ دیکھیں گے مجلس میں بیٹھے نا کہیں آپ، یہ بھینسوں والوں کے پاس بیٹھ جائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والا ہے، وانما توفون اجورکم، اور بے شک تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فمن زحزح، پس جو شخص دور کر دیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تحقیق وہ پورا پورا کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر سامان ہے دھوکے کا۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، البتہ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے نقصان میں اور جانوں کے نقصان میں۔ ولا تسمعن، اور البتہ ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب بھی دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت ساری ایذا دینے والی باتیں، تکلیف دینے والی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، خلاف شرع کام نہ کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بس بے شک یہ صبر اور تقوی، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل نفس ذائقۃ الموت، لہذا دنیا کی زندگی انسان کی گزر ہی جانی ہے۔ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزرے، اچھی گزرے بری گزرے، وہ گزر ہی جانی ہے۔ کل نفس، ہر نفس، جو بھی سانس لینے والا ہے، جو بھی چیز سانس لینے والی جو زندہ ہے، ہر نفس نے ذائقۃ الموت، موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہاتھ لگا کے ایسے چکھ لیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب ہے موت آئے گی، آئے گی۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ذی روح موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر، ہر ذی روح کے اوپر موت آنی ہی آنی ہے۔ اور پھر عالم برزخ میں بھی انسان کو بدلہ ملتا ہے۔ دنیا میں بعض دفعہ رب العالمین بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن جو پورے کا پورا جو بدلہ ملے گا، سارے کا سارا بدلہ جو ملے گا، وہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ دنیا میں بھی بعض دفعہ اللہ پاک دے دیتے ہیں، بعض دفعہ قبر میں بھی جا کے، قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، وہاں بھی سوال و جواب دینے پڑتے ہیں، نہیں دے گا تو مار کھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اژدہا مسلط ہوتا ہے، یہ وہ اگر اچھا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کا بستر آ جاتا ہے۔ یہ سارا نظام بھی چلتا ہے، لیکن پورا جو بدلہ ہے وہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور بے شک تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت بعض لوگ تو جہنم میں جائیں گے، بعض لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان جنت میں چلا گیا نا، اور جہنم سے بچا دیا گیا، آگ سے شروع میں ہی بچا دیا، اللہ ہم سب کو اس میں فرما دے، شروع میں ہی بچا دیا گیا، اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا، بھئی تو تیری جان چھوٹ گئی آگ سے، جا جنت میں چلا جا۔ یا پھر جہنم میں کچھ نہ کچھ اس کو دھو دھا کے، اس کو جو نہ کچھ دیر جہنم میں جانا پڑ گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر وہاں سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی یا ابتداء جنت میں داخل ہو گیا، یا کچھ دیر کے بعد جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ جو جنت میں داخل ہو گیا نا انسان، اللہ فرما رہے ہیں فقد فاز، اصل حقیقت میں کامیاب یہ انسان۔
دنیا میں انسان کے پاس مال و دولت ہو جانا اور بڑی بڑی آسائش، بڑا بڑا کچھ مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فقد فاز، جنت مل گئی تو کامیابی ہے۔ اور ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کا جو سامان ہے، سارے کا سارا نیرا دھوکہ ہے۔ بظاہر تو چمکتی ہوئی گاڑیاں، چمکتے ہوئے گھر اور ہر چیز نظر آتی ہے، انسان کی آنکھیں چدیا جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے، اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو یہ ملا ہوا مجھے کیوں نہیں ملا ہوا، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ بڑا کامیاب بندہ ہے، وہ یہ تو اس کا تو کاروبار بڑا چلتا ہے، بڑا نظام ہے جی۔ آپ دیکھیں گے مجلس میں بیٹھے نا کہیں آپ، جو بھینسوں والوں کے پاس بیٹھ جائیں اور پوری پہ لیپر ہی پہ یہ دیتے اپنے پٹھے نے، یہ ہے تو وہ ہے، اگر نوکر چا کر رکھے نے آپ تو گڈی سے پھرتا ہے، یہ نہیں کہیں گے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا، خود بھی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور بڑی گڈی رکھی ہے، نوکر رکھے نے، ویلی پری پئی ہے، اپنی پیڑیاں نے، یہ تو وہ، اور چودھری آدمی ہے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کامیاب ترین یہ انسان ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب ترین نہیں ہے یہ انسان۔ انسان کامیاب وہ ہے جو کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا کی زندگی کا جو سامان نظر آتا ہے، بظاہر چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں الا متاع الغرور، میرا دھوکے کا سامان ہے۔ آگے لتبلون، آگے جو آیت آئی نا، اس آیت کے اوپر ایک شان نزول ہے، اس کا بڑا کمال۔ نبی علیہ السلام جب شروع میں مدینہ تشریف لے گئے، وہاں ایک ان کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ان کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے تھے اور گدھے کے اوپر سوار تھے۔ اس وقت گدھے کے اوپر سواری کوئی ایک عیب نہیں تھا، اکثر لوگ گدھے پہ سواری کر لیا کرتے تھے، گدھوں پہ، گھوڑوں کے اوپر جو کچھ بھی ملتا سواری کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام گدھے کے اوپر سوار ہو کے جا رہے تھے، آگے دیکھا کہ ایک جگہ پہ عبداللہ بن ابی، منافق جو ابھی تک منافق مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بھی یعنی بظاہر مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، یعنی رلے ملے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام وہیں پہ آئے، اور چونکہ کچے رستے ہوں تو پھر دھول تو اڑتی ہے، اب کوئی جانور کے اوپر جا رہا ہو انسان، اس کے پاؤں سے دھول تو اڑے گی۔ اب نبی علیہ السلام جب اس مجلس کے پاس پہنچے نا، آپ نے ان کو سلام کیا، اور وہاں پہ جب اترنے لگے، اور جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، بے ایمان، اس کے اپنے منہ کے سامنے ایسے کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا او بندے، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں دھول ہمارے اوپر ڈال رہا ہے، ہمیں کیوں دھول سے جو تکلیف دے رہا ہے، ایذا دے رہا ہے۔ اب بے ایمان، کتنا بد نصیب انسان تھا یہ، سوچنے کی بات، کتنا بد نصیب انسان تھا اس کے سامنے اللہ کے نبی موجود ہوں اور بے ایمان آگے سے ایسی باتیں کر رہا تھا، ہے نا بد نصیب انسان۔ اللہ اکبر، بڑا بد نصیب انسان تھا۔ اللہ کے نبی سامنے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے ہمیں تکلیف نہ دو، کیا کر رہے، دور کیوں ہمارے اوپر پھینک رہے ہو۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام پاس گئے، ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اس نے کہا پتا کیسے بے ایمان کیا کہتا ہے، ہمیں ہماری مجلسوں میں آ کے نا تکلیف دیا کرو، اپنے گھر میں رہو، وہیں پہ بیٹھ کے جو آپ کے پاس آئے اس کو دعوت دو، ہمارے پاس نا ہمیں آ کے تکلیف دیا کرو۔ فوراً سے وہاں پہ اسید بن حضیر ایک صحابی تھے، اٹھ پڑے، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ تشریف لایا کریں۔ حتیٰ کہ ان دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا، بڑی مشکل سے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ چھوٹ چھٹا کروایا، لڑائی کو ختم کروایا۔ پھر نبی علیہ السلام بالآخر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس چلے گئے، ان کو جا کے بتایا کہ یہ معاملہ رستے بنا ہے، عبداللہ بن ابی نے یہ ایسے ایسے کہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، یہ ایسا ہوتا رہے گا۔ اصل میں پتہ کیا بات ہے، یہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا، اس کو لوگ سردار بنانے لگے تھے، مدینے کا سردار اس کو بنانے لگے تھے، پگڑی اس کے اوپر آنی تھی، چودر کا انگوٹھا اس کے پاس آنے والا تھا، چودر اس کے پاس آنے والی تھی، یہ چودھری بننے والا تھا، لیکن آپ تشریف لے آئے اور ساری کی ساری جو چودراہٹ تھی وہ آپ کی طرف آ گئی ہے۔ اب یہ کیا ہے، آپ سے جلتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، اس لیے ایسے ویسے کام کرتا ہے۔ آپ اس کی پریشانی نہ لیں، اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، بس پریشان نہ ہو یا رسول اللہ، یہ ایسے بے ایمان ایسے کرے گا۔ یہ پھر یہ آیت نازل ہوئی لتبلون، البتہ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، تمہاری جانوں کے بارے نقصان کر کے، ولا تسمعن، البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین، ایز ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور شرک کرنے والے لوگوں سے بھی، اذن کثیرا، بہت ساری ایذا دینے والی باتیں ہیں۔
یہ تھوڑی یاد دینے والی بات ہے، اب ہمارے پاس نہ آیا کریں، مجلس آپ ہماری خراب کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نعوذ باللہ کتنی بری بات ہے یہ، آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نا وہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا نبی علیہ السلام کو اندر سے کتنی جو نا گھٹن محسوس ہوئی ہوگی کہ میں ان کو اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، وہی آگے سے مجھے کیا کر رہے ہیں، مجھے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا ہوتا رہے گا، آپ ان سے ایسی باتیں سنیں گے، ایسا چلتا رہے گا، لہذا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کا طریقہ رب العالمین نے فرما دیا کیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرتے رہے، یعنی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے کہ انسان صبر کرے، وَتَتَّقُوا، اور خلاف شرع کاموں سے بچتا رہے، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے، جو رب العالمین نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے، اور تکلیف آ جائے اس کے اوپر صبر کرتا رہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا صبر کرنا اور خلاف شرع کاموں سے بچنا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ باہمت کاموں میں سے ہے۔ کن کاموں میں سے ہے؟ باہمت کاموں میں سے ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور خلاف شرع کاموں میں داخل نہیں ہوتا، ان سے بچتا رہتا ہے، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ نے اس کی ایک تعریف بیان کی ہے کہ یہ ایک باہمت کام کر رہا ہے، ہمت والے کاموں میں سے اس نے کام کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور ہمت توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ خلاف شرع کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔